آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آئے دیکھتے ہیں تینوں آسمانی کتابیں اس عظیم انتباہ کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ تورات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے اہل خانہ کو لے کر شہر چھوڑ دیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں کیونکہ عذاب صبح ہوتے ہی نازل ہونے والا تھا۔ انجیل میں بھی یہی واقعہ دہرایا گیا ہے کہ اللہ کی آخری مہلت ختم ہونے والی تھی اور بچاؤ صرف فوری اطاعت میں تھا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ رات کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جاؤ اور کسی کو پیچھے مڑ کر دیکھنے کی اجازت نہ دو، سوائے ایک عورت کے جو پیچھے رہ گئی اور عذاب میں شامل ہو گئی۔ تینوں کتابوں میں ایک ہی پیغام گونجتن ہے۔ جب اللہ آخری وارننگ دے تو وہ رحم ہوتا ہے، جب نکلنے کا حکم دے تو تاخیر تباہی ہوتی ہے، اور جب پیچھے مڑنے سے منع کرے تو وہ ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو سکون دیتی ہے، بلکہ وہ خاموشی تھی جو دل پر بوجھ بن کر بیٹھ جاتی ہے۔ آسمان پر نہ ستارے تھے، نہ چاند کی روشنی، بادل ایسے ساکن تھے جیسے کسی بڑے فیصلے کے انتظار میں ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا دل بے چین تھا۔ کئی سالوں سے وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے، نرمی سے، محبت سے، روتے ہوئے، لیکن قوم ہنستی تھی، مذاق اڑاتی تھی، دھمکیاں دیتی تھی۔ گناہ ان کی زندگی کا فخر بن چکا تھا۔ گلیوں میں بے حیائی عام تھی، شرم ختم ہو چکی تھی، ہر نصیحت دیوار سے ٹکرا کر واپس آ جاتی۔ مگر آج کی رات مختلف تھی۔ دروازے پر آہستہ مگر پراثر دستک ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام فوراً اٹھے۔ دوسری دستک پہلے سے زیادہ فوری تھی۔ دل تیز دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھولا تو دو اجنبی مرد کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر عجیب سا نور تھا، ان کی آنکھوں میں سکون اور طاقت کا امتزاج تھا۔ حضرت لوط نے انہیں اندر بلا لیا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ انسان نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں، رحمت اور عذاب کے پیغامبر۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ باہر شور مچ گیا۔ قوم کے بدکار لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، ان کی آوازوں میں ہوس بھری چیخیں تھیں۔ حضرت لوط گھبرا کر دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو۔ مگر وہ ہنس پڑے، ان کے دل بند ہو چکے تھے۔ اسی لمحے فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی۔ کمرے میں نور بھر گیا۔ انہوں نے کہا، ڈرے نہیں، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ قوم اب نہیں بچے گی۔ پھر وہ الفاظ آئے جو تاریخ بدلنے والے تھے۔ آج رات اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، صبح ہوتے ہی عذاب آ جائے گا، فجر سے پہلے نکل جاؤ۔ یہ اللہ کی آخری مہلت تھی۔ قوم برسوں سے آزمائی جا چکی تھی، رحمت کے دروازے کھلے رہے تھے، مگر اب حد پوری ہو چکی تھی۔ حضرت لوط جلدی سے اپنی بیٹیوں کو جگانے لگے۔ اٹھو، ہمیں ابھی جانا ہے۔ وہ گھبرا گئیں۔ ابا جان کیا ہوا ہے، وقت نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ باہر شہر ابھی گناہوں میں مصروف تھا۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ چند لمحوں بعد سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ حضرت لوط اپنے اہل خانہ کو لے کر نکلے۔ صرف وہی لوگ گئے جو ایمان رکھتے تھے، مگر ایک پیچھے رہ گئی، ان کی بیوی۔ دل سے وہ قوم کے ساتھ تھی، وہ ان کے گناہوں کی حامی تھی۔ فرشتوں نے پھر تاکید کی، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ وہ تیز قدموں سے اندھیری گلیوں سے گزرنے لگے۔ ہوا میں عجیب سی سرسراہٹ تھی، زمین ہلکی سی کانپ رہی تھی، ہر قدم میں جلدی تھی، مگر ایک دل میں تذبذب تھا، حضرت لوط کی بیوی کا۔ وہ آہستہ چلنے لگی، اس کا دل پیچھے رہ گیا تھا۔ گناہوں کی زندگی سے محبت ابھی ختم نہ ہوئی تھی۔ وہ رک گئی،
اور مڑ کر دیکھ لیا۔ اسی لمحے آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، زمین الٹ پلٹ ہو گئی، شہر کو اٹھا کر الٹا دے مارا گیا۔ وہ عورت وہیں عذاب کا شکار ہو گئی، نمک کا ستون بن گئی، ہمیشہ کے لیے نشان کی اطاعت میں تاخیر ہلاکت ہے۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، یہ آج کے انسان کے لیے بھی ہے۔ اللہ ہمیشہ عذاب سے پہلے خبردار کرتا ہے، نشانیوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے، مگر انسان نظر انداز کر دیتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر اب مٹی کے نیچے دفن ہو چکا تھا۔ وہ شہر جہاں گناہ جشن بن چکا تھا، جہاں نصیحت مذاق تھی، جہاں شرم کمزوری سمجھی جاتی تھی، اللہ نے اسے تاریخ کے صفحات میں عبرت بنا دیا تاکہ آنے والی نسلیں سوچیں۔ مگر انسان سوچنے سے زیادہ بھولنے میں ماہر ہے۔ اللہ کبھی اچانک عذاب نہیں بھیجتا، وہ پہلے خبردار کرتا ہے، نرمی سے، پھر سختی سے، پھر آخری موقع دے کر۔ یہ اللہ کی رحمت کا طریقہ ہے۔ حضرت لوط کی قوم کو بھی برسوں مہلت دی گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام مسلسل سمجھاتے رہے، ہر محفل میں، ہر گلی میں، ہر گھر کے دروازے پر، اللہ سے ڈرو، اس بے حیائی کو چھوڑ دو۔ مگر لوگ ہنستے تھے، کہتے تھے، ہم نے ایسا ہمیشہ سے کیا ہے، کچھ نہیں ہوگا، تم ہمیں ڈرانے آئے ہو۔ یہی جملے ہر تباہ ہونے والی قوم نے کہے تھے۔ نوح کی قوم نے بھی یہی کہا تھا، عاد نے بھی، سمود نے بھی، فرعون نے بھی، اور آج بھی انسان یہی کہتا ہے۔ اللہ کی وارننگ ہمیشہ مراحل میں آتی ہے۔ پہلے اخلاقی بگاڑ پھیلتا ہے، جب گناہ چھپ کر نہیں بلکہ فخر سے ہونے لگے، جب برائی کو آزادی کہا جانے لگے، پھر معاشرتی بگاڑ آتا ہے، گھر ٹوٹتے ہیں، رشتے کمزور ہوتے ہیں، ظلم بڑھتا ہے، امن ختم ہوتا ہے، پھر قدرتی نشانیاں آتی ہیں، عجیب آندھیاں، زلزلے، بیماریاں، معاشی بحران۔ یہ سب محض اتفاق نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے جھنجھوڑنے والی گھنٹیاں ہوتی ہیں، مگر اکثر انسان انہیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ حضرت لوط کی قوم نے بھی سب کچھ دیکھا تھا، مگر سنبھلنے کے بجائے مزید گناہ میں ڈوب گئی۔ انسان وارننگ کیوں نظر انداز کرتا ہے؟ کیونکہ گناہ وقتی خوشی دیتا ہے، کیونکہ عادت بن جاتی ہے، کیونکہ دل سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان کہتا ہے، ابھی وقت ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ اللہ غفور ہے، یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ یقیناً معاف کرنے والا ہے، مگر مہلت ہمیشہ نہیں ہوتی۔ جب آخری لمحہ آ جاتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے کا حکم ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ صرف گردن موڑنے کا حکم نہیں تھا، یہ دل کے موڑنے کا امتحان تھا۔ جو پیچھے دیکھے گا، وہ دراصل گناہ کی طرف مائل ہے۔ حضرت لوط کی بیوی کا جسم تو ساتھ چل رہا تھا، مگر دل شہر میں رہ گیا تھا۔ اسی دوغلے پن نے اسے تباہ کر دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا کافی نہیں، سچ سننا کافی نہیں، جب تک دل سے عمل نہ ہو۔ ہدایت ذاتی انتخاب ہے۔ اللہ جب آخری مہلت دیتا ہے تو وہ سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے، مگر اکثر لوگ اسے کمزوری سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اگر واقعی عذاب آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ یہی سوچ ہر تباہ شدہ قوم کی تھی۔ اللہ انتظار اس لیے کرتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے، ہمیں موقع نہیں ملا۔ مگر جب حد پوری ہو جاتی ہے، تو پھر عذاب لمحوں میں آ جاتا ہے۔ آج کی دنیا پر نظر ڈالیں، وہی بے حیائی عام ہے، وہی مذاق دین کے ساتھ ہو رہا ہے، وہی تکبر، وہی تاخیر۔ لوگ کہتے ہیں، سب چل رہا ہے، ہم ترقی کر رہے ہیں، مگر دل اندر سے خالی ہیں۔ سکون ختم ہو چکا ہے، خوف بڑھ رہا ہے۔ یہ سب نشانیاں ہیں،
बिल्कुल वैसी ही जैसी पिछली कौमों ने देखी थीं। फजर से पहले निकलने का हुक्म एक अलामत है। रात गुनाह की जिंदगी है। फजर हिसाब का वक्त है। जो रात में निकल गया वो बच गया, जो रुका वो ख़त्म हो गया। ये हर इंसान की ज़िंदगी पर लागू होता है। हर कोई किसी ना किसी गुनाह की रात में है, और हर किसी की फजर करीब आ रही है। किसी के लिए बुढ़ापा, किसी के लिए बीमारी, किसी के लिए मौत, कोई नहीं जानता कब। अल्लाह हमें हर दिन मोहलत दे रहा है। हर सांस एक मौका है, हर वार्निंग एक रहमत है। मगर सवाल ये है, क्या हम निकल रहे हैं या अभी भी पीछे देख रहे हैं? उफ़क़ पर हल्की सी रोशनी फैलने लगी थी। ये रोशनी सुकून की नहीं थी, ये फैसले की रोशनी थी। वो लम्हा आ चुका था जिसका फरिश्तों ने वादा किया था। फजर का वक्त। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियां तेज़ी से आगे बढ़ रही थीं। पीछे ज़मीन कराह रही थी। हवा में लर्जिश थी, जैसे कायनात किसी बड़े हुक्म के इंतज़ार में हो। शहर के अंदर लोग अभी सो रहे थे। कुछ गुनाहों के नशे में बेखबर थे, कुछ कहकहे लगाकर थके हुए थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये उनकी आखिरी सुबह है। अचानक ज़मीन ज़ोरदार आवाज़ के साथ फटने लगी। इमारतें लरज़ गईं, गलियां टूट गईं, लोग चीखने लगे। मगर बहुत देर हो चुकी थी। फरिश्तों ने शहर को ऊपर उठाया, फिर इसे उल्टा ज़मीन पर दे मारा। फिर आसमान से पत्थरों की बारिश शुरू हुई। हर पत्थर अपने गुनाहगार को निशाना बना रहा था। कोई ना बच सका, कोई ना छप सका। चंद लम्हों में पूरी बस्ती मिटा दी गई। जहाँ शोर था वहाँ खामोशी छा गई। जहाँ जिंदगी थी वहाँ मौत बस गई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मगर उनके दिल पर गम था। वो अपनी कौम के लिए रोए, जिन्हें इन्होंने बरसों समझाया, मगर इन्होंने ना माना। ये अल्लाह के नबियों का दर्द होता है। वो अपनी कौम की हलाकत पर भी गम करते हैं। ये वाक़या हमें अल्लाह के दो अजीम औसाफ दिखाता है, रहमत और इंसाफ। अल्लाह ने बरसों मोहलत दी, मौका दिए, समझाया, मगर जब जुल्म हद से बढ़ गया तो इंसाफ नाज़ल हुआ। ये ना जुल्म था ना ज़ियादती, ये अंजाम था। हर अमल का नतीजा होता है। हज़रत लूत की बीवी आज भी तारीफ़ में अबरत है। वो सच के करीब रहकर भी गुमराह रही। उसने जिस्म से तो निकलने की कोशिश की, मगर दिल से नहीं निकली। उसी लिए वो भी अज़ाब का शिकार हुई। ये हमें सिखाता है कि दिल का बदलना ज़रूरी है, सिर्फ रास्ता बदलना काफ़ी नहीं। आज भी अल्लाह इंसान को ख़बरदार कर रहा है, कभी हादिसों के ज़रिए, कभी बीमारियों के ज़रिए, कभी मुश्किलात के ज़रिए, कभी नसीहतों के ज़रिए। ये सब फजर से पहले की दस्तक ही हैं। अल्लाह कह रहा है, अभी वक्त है वापस आ जाओ, मगर इंसान कहता है, बाद में, अभी मज़ा है, अभी ज़िंदगी पड़ी है। हर तबाह कौम ने यही कहा था, और फिर अचानक उनकी फजर आ गई। ये कहानी हमें चीख चीख कर कहती है, जब अल्लाह कहे निकल जाओ तो फ़ौरन निकल जाओ। जब गुनाह छोड़ने का दिल में ख्याल आए तो देर ना करो। जब नसीहत सुनो तो मजाक ना बनाओ, क्योंकि एक दिन वो लम्हा आता है जब मौका ख़त्म हो जाता है। हर इंसान की एक ज़ाती फजर है, वो दिन जब ज़िंदगी ख़त्म होगी और हिसाब शुरू होगा। कोई नहीं जानता कब, मगर सब के लिए यकीनी है। अक्लमंद वो है जो फजर से पहले निकल जाए। अगर आज तुम्हें कोई गुनाह छोड़ने का एहसास हो रहा है, तो ये अल्लाह की रहमत है। अगर दिल नरम हो रहा है, तो ये आखिरी मौका भी हो सकता है। इसे ज़ाया मत करो। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जो वार्निंग सुनकर संभल जाते हैं, और इनमें ना करे जो हंसकर ख़त्म हो जाते हैं।